نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورۃ کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک تلاوت کی۔ اس آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ انبیاء اکرام کو کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ یا یہ کہ ہمارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، نہیں تو پھر ہم تمہیں سزائیں دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں فرمایا وحی کی نبیوں کی طرف کہ تمہارا رب چاہے تو ان کو ہلاک کر دے اور پھر ہلاکت کے بعد تم ہی اس زمین کے ٹھکانے کے مالک بن جاؤ، بس یہ نہیں مانتے تو پھر ایسے ہی ہوگا ضد اناد کی وجہ سے۔ تو کتنے انبیاء اکرام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے انہی کی زمین ان کے حوالے کر دی تھی۔ مکہ فتح ہوا، کافروں نے پریشان کیا، اسی طرح نوح علیہ السلام کو کافروں نے پریشان کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو کشتی کے سے بچا لیا اور باقی تمام کو غرق کر دیا پانی کے اندر، پھر اس کے بعد وہی زمین کے مالک بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو مقام ملے گا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے اور دھمکی سے ڈرے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فیصلہ مانگتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے ان کو فیصلہ دیا، پھر وہ نامراد ہو گئے اور ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے نامراد ہوئے۔ اب فیصلہ کس نے مانگا؟ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء اکرام نے فیصلہ مانگا کہ یہ کافر نہیں مانتے، یا اللہ ان کو تباہ برباد فرما۔ جیسے نوح علیہ السلام نے بھی اسی طرح دعا کی تھی اور انبیاء نے بھی اسی طرح دعائیں کی تھی، تو انبیاء اکرام نے فیصلہ مانگا۔ کچھ نے تو کہا کہ نہیں، بلکہ کافروں نے ہی فیصلہ مانگا، کہ کافروں نے ہی انبیاء اکرام کو کہا کہ آپ کی باتوں سے ہم تنگ آ گئے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب لے کر آ جاؤ، ہمارے اوپر وہ فیصلہ آ جائے۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ مقام پر انبیاء اکرام نے فیصلہ مانگا، کچھ مقام پر کافروں نے ہی انبیاء اکرام کو کہا کہ وہ دن آ جائے جس کی آپ بار بار ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے پھر متکبر اور جبار کے لیے نامرادی ہو گئی جنہوں نے فیصلہ مانگا اور قوم تباہ برباد ہوئی۔ اب صرف یہ دنیا کے اندر ان کو عذاب نہیں ملا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے سامنے پھر جہنم تیار ہے، پھر ان کے لیے پلایا جائے گا پیپ کے پانی سے، پھر وہ ایسا پانی ہوگا کہ پی بھی نہیں سکیں گے، گھوٹ گھوٹ کر پئیں گے، قریب نہیں کہ ان کے حلق سے اتر سکے، اور ایسی کیفیت کے ساتھ وہ ہوں گے۔ قیامت زیادہ دور نہیں ہے، صرف انسان کے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ آنکھ بند ہوئی تو جہنم، قبر کے اندر جو جانا ہے تو قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، پر انسان کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد تو اس کی قیامت ویسے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ بھی اسی طرح کی سزاؤں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مبتلا ہوں گے، اور قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ایسے ان کو پانی سے پلایا جائے گا تو پی بھی نہیں سکیں گے، اور قیامت کے دن پھر ایسا نہیں کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد بس کچھ دن کی یہ سزا اور پھر اس کے بعد ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موت ان کے قریب آ جائے گی لیکن وہ مریں گے بھی نہیں، ہر طرف سے ان کو سامنے موت نظر آئے گی، لیکن سزاؤں کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، اور اسی کے
کیفیت کے اندر وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور ان کے سامنے اور بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دردناک سخت گاڑا عذاب ہوگا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جتنے بھی اعمال کیا کرتے ہیں وہ راکھ کی طرح ہیں کہ کسی کام کے ان کے اعمال نہیں ہوتے، چاہے کتنے بھی اعمال کر لیں۔ بہت سارے کافر کام کرتے ہیں، اسپتالیں بناتے ہیں، مدارس بھی۔ مفسرین، ایک مفسر کا مطالعہ کر رہا تھا، اس نے لکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب ہمارے ہاں ایک ہندو ہے، وہ بھی مدارس چلا رہا ہے، کیا اس کو بھی اجر ملے گا؟ مدارس بھی چلا رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم بھی وہ دے رہے ہیں، رقم ساری وہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کی مثال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ راکھ کی طرح ہے، کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ جتنے بھی چاہیں بھلائی والے اعمال کر لیں، مسافر خانے بنا لیں، روڈ بنا لیں، لوگوں کے لیے سہولات بھی کر دیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال راکھ کی طرح ہے کہ راکھ کا جتنا بھی بڑا ڈھیر ہو اور وہ دیکھنے میں بڑا لگتا ہو، لیکن جیسے ہی ہوا آئے گی تو یہ راکھ ہوا کے اندر ایسے اڑ جائے گا، کچھ پتہ بھی ان کو نہیں چلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ جب تیز آندھی آئے گی اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان کے کسی چیز کا کوئی ان کو اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ اعمال جو بھی اعمال کریں گے ان کے ساتھ ایمان کا شرط ہے۔ ایمان نہیں ہے، جتنے بھی اعمال کرتا رہے اس کا کوئی اس کو بدلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جا بجا فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو ضرور ان کا اجر اور بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قیامت کے جب قائم ہوگی تو یہ قدرت نہیں رکھیں گے اس چیز، کسی بھی چیز کی جو کچھ وہ دنیا کے اندر کر کے آئے، بلکہ وہ دور کی گمراہی کے اندر پڑے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے فیصلہ مانگا اور بس نامراد ہوئے ہر متکبر اور ضدی لوگ۔ مِن وَرَائِهِ جَہَنَّمَ، اور ان کے سامنے ہے جہنم۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، انہیں پلایا جائے گا پیپ کے پانی سے۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور وہ گھونٹ گھونٹ کر پئیں گے، قریب نہیں کہ ان کے حلق سے اتر سکے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور ان کے پاس آئے گی موت ہر طرف سے، لیکن وہ مرنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے سامنے ہوگا گاڑا عذاب۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، مثال ان لوگوں کی جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ، جیسا کہ راکھ ہو اور اس کے اوپر سخت تیز آندھی چلے۔ فی یوم عاصف، اور قیامت والے دن۔ لا یقدرون مما کسبوا، اور ان کا قدرت نہیں رکھتے انہوں نے جو کچھ کمایا کسی چیز کے اوپر بھی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہیں جو دور کی گمراہی کے اندر پڑے۔